اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ولا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی بقیت اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الله وبعد يوم الله أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين۔ ماہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ ماہ شعبان بہت ہی عظمت والا، شان والا، برکت والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے جو کچھ روایات و احادیث میں آیا ہے وہ ہم چاہتے ہیں اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ جس طرح ماہ رجب کی عظمت اور شان ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندگان پر خصوصی کرم اور رحمتوں کا نزول کرنے کا وعدہ فرمایا، تو یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے۔ اول سے لے کر آخر تک ہر دن کے لیے بہت سارے اعمال ہیں اور ہر دن کی اپنی فضیلت اور عظمت ہے۔ دو عمل جو ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے۔ ایک تو صلوات کا عمل ہے۔ یہ مہینہ حضور پاک کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں صلوات بہت زیادہ پڑھیں، جتنی زیادہ صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھنے کا ثواب اتنا ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اوپر ایک دفعہ صلوات پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے اتنا ہمارے لیے انتظام فرما دیا ہے گناہوں کی بخشش کا۔ وہ ذات تو بڑی کریم ہے کہ انسان سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہے کہ گناہ لکھنے میں جلدی نہیں کرو، ہو سکتا ہے میرا بندہ واپس آ جائے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ بعض دفعہ 7 گھنٹے تک انتظار ہوتی ہے، بعض دفعہ 12 گھنٹے تک، 24 گھنٹے تک، 48 گھنٹے تک انتظار ہوتی ہے۔ جب استغفار نہ کرے تو پھر وہ درج ہو جاتا ہے۔ گناہ جو درج ہوتا ہے تو گناہ کا سزا بھی ایک گناہ کی وہی ایک سزا ہے، لیکن اگر نیک عمل ہے، نیک عمل کی نیت کرتا ہے تو اس نیت سے بھی اس کے لیے ثواب درج ہو جاتا ہے۔ پھر عمل کر لیتا ہے تو ایسا عمل کہ اس کے لیے 10 گنا، 700 گنا اور پتہ نہیں کتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں صلوات پڑھنی چاہیے، اور یہ مہینہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ماہ رمضان کی طرف جانے کا مقدمہ بھی ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اور اس مہینے میں امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دو، چاہے آدھی کھجور کا بھی دو۔ صدقہ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہ صدقہ دینے سے انسان پر آتش جہنم جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی صدقے کے بارے میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، بلکہ روایات میں ہے داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج جو ہے وہ صدقہ دے کر کرو۔ ہم صدقہ خیرات دینے میں بعض دفعہ کنجوسی کرتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا صدقہ جو ہے انسان کو بڑی مصیبت سے جو ہے وہ بچا سکتا ہے، خاص کر جب سفر پر نکلنے لگیں تو کچھ نہ کچھ صدقہ جو ہے وہ ضرور دیں۔
سفر کی سلامتی کے لیے۔ ویسے سفر کی سلامتی کے لیے 2 رکعت نماز بھی پڑھ کے گھر سے نکلیں۔ سفر کی سلامتی کے لیے بی بی زہرا سلام علیہ کی تسبیح گھر سے پڑھ کر نکلیں۔ تسبیح یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تحفہ دیا حضور پاک کی پاک بیٹی کے لیے، اور وہ ہمارے لیے دے گئی تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس مہینے میں، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور استغفار کے مختلف جملے جو ہیں بیان ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ سے طلب مغفرت اور اللہ سے توبہ۔ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اسألہ التوبہ، استغفر اللہ اسألہ التوبہ، اللہ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت ہے، اسی کے لیے دین خالص ہے، اگرچہ مشرکین اسے ناپسند بھی کریں۔ اسے بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، کم از کم 1000 مرتبہ تو پڑھا جائے۔ روزہ رکھنے سے غفلت نہیں ہو، روزہ کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور امام علی زین العابدین علیہ السلام ہر روز ماہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے، اور روزے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ 3 شعبان المعظم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے مولا حسین کی ولادت کا دن ہے۔ 4 شعبان المعظم کو شہنشاہ وفا علمدار امام حسین عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے، جو باب الحوائج ہیں، ان کے توسل سے انسان اللہ کے حضور سوال کر کے اپنی حاجات پوری کروا سکتا ہے۔ اسی طرح 5 کو ایک روایت کے مطابق امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے۔ 3 شعبان کو غسل کرنا، یہ غسل کرنا جو ہے یہ بھی ایک انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ غسل جب کرے گا تو انسان جو ہے اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا 3 شعبان المعظم کو، اور جس طرح یہ زیارت جو ہے 15ویں رات کے لیے بھی ہے، اور ایام میں بھی ہے، ہر شب جمعہ کو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے نمازیں ہیں جو آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائیں گی۔ مفاتیح الجنان سے آپ دعائیں بھی دیکھیں جو شعبان کے لیے ہیں، اور نمازیں بھی ہیں شعبان کے لیے، ہر دن کے لیے بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اور اس ماہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے یہ دعائیں پڑھنا نہیں بھولیں، ذکر کرنا نہیں بھولیں، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں بھولیں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نیمہ شعبان جو کہ شب برات بھی ہے، گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، اور شب قدر کے بعد اہم ترین رات ہے، اور اس رات جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات، 15 شعبان کی رات، ساری رات عبادت میں گزارو، دن کو روزہ رکھو، اول رات سے لے کر آخر رات تک اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہوتی ہے کوئی طلب مغفرت کرنے والا، تاکہ اللہ کی طرف سے اسے مغفرت اور بخشش عطا ہو، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اس کے گناہ معاف ہوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جو اس کی روزی اللہ زیادہ کر دے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر صلوات اللہ علیہ وعلی نبینا وعلی نبینا کے ساتھ مصافحہ کرے، تو اسے چاہیے 15ویں شب کی رات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے، زیارت پڑھے، اگر وہاں کربلا میں موجود نہیں ہے تو
اور یہ زیارت جو ہے مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ مختصر زیارت بھی پڑھ سکتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ اور اس رات کی بہت ساری دعائیں ہیں، اور اس رات کی عظمت اور جلالت کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ خاتم الاوصیاء، خاتم الخلفاء، نبی پاک کے آخری جانشین، مہدی امم، بقیت اللہ العظم، صاحب الزمان حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت و سعادت 15 شعبان کی سحری کے وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر آپ کی اماں پاک جناب سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ اور جناب سیدہ طاہرہ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ جو خدمت گزار کے عنوان سے موجود تھیں، آپ کی ولادت ہوتی ہے اور نورانی ولادت آپ کی ہوتی ہے۔ آپ نے ولادت ہوتے ہی اللہ کے حضور سجدہ کیا اور انا بقیت اللہ کا کلمہ زبان پر جاری کیا، اور یہ بڑی خوشی کی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کے ذریعہ پوری کائنات میں اور اللہ نے اپنی زمین پر اپنے نظام کا نافذ کرنا ہے، عدل کا نفاذ ہونا ہے، ظلم کا خاتمہ ہونا ہے، ان کی ولادت و سعادت اسی رات ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس رات کی برکتیں اور اس کی کرامتیں اور اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ تو امام اسرج اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے حوالے سے خصوصی دعائیں پڑھنا، ان کے لیے بیعت کا اظہار کرنا، اپنے دائیں ہاتھ کو میں ہاتھ پہ مار کر کے میں امام مہدی علیہ السلام کی بیعت میں ہوں، ان کی اطاعت میں ہوں، ان کی سلامتی کی دعا پڑھنا، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 15 شعبان 255 ہجری آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نام جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نام ہے محمد، اور آپ کے بہت سارے القاب ہیں، مشہور لقب جو ہے وہ مہدی ہے، بقیت اللہ ہے، قائم آل محمد ہے، اور آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ آج بھی اسی کائنات اسی زمین پر موجود ہیں، لیکن اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ حج پر بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، زیارات کے لیے بھی اتباعت عالیات مقامات مقدسہ پر تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں کی مشکل اور مسائل حل کرنے کے لیے بھی جہاں چاہیں پہنچتے ہیں، لیکن ان کی پہچان جو ہے کوئی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ خود وہ اپنی پہچان کروائیں۔ یہ غیبت کبریٰ کا دور ہے، اس حوالے سے علیحدہ امام کے حوالے سے مختلف گفتگویں ہو چکی ہیں، اور ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کتابیں کثرت سے موجود ہیں، اور اہل سنت کے جو قدماء علماء ہیں وہ بھی مولا امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے قائل ہیں۔ البتہ متاخرین کا خیال یہ ہے کہ نہیں، آپ نے پیدا ہونا ہے، آپ کی ولادت ہونی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ آخری زمانے میں جس شخصیت کے ذریعہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں، بی بی زہرا سلام علیہ کی اولاد سے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور وہ مہدی ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب کو رہنمائی اور ہدایت فراہم کرنی ہے۔ انہوں نے آ کے اسلام کو تازہ کرنا ہے، مٹے ہوئے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، ظلم زمین سے ختم کرنا ہے، عدل کا نفاذ کرنا ہے، ہر طرف انصاف ہوگا اور قرآن کی حکومت ہوگی، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو زمین کا کوئی بھی حصہ نہیں رہے گا مگر وہاں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ اللہ کرے وہ جلد وقت آئے، اور یہ 15 شعبان کی رات جو ہے امام کی آمد کے لیے خصوصی دعائیں جو ہیں مانگنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے جتنی بھی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ کتابوں میں درج ہیں، بالخصوص مفاتیح الجنان ہر گھر میں موجود ہے، وہاں سے آپ دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ شعبان کا مہینہ بڑا شرافت والا عظمت والا مہینہ ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہے۔ حضور پاک اس مہینے میں خود روزے رکھتے تھے اور ماہ شعبان کے روزے جو ہیں ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور جو ایک دن روزہ رکھے گا ماہ شعبان میں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اور اس کے لیے جنت جانا ضروری ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو امام علی زین العابدین اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے اور فرماتے کہ اے میرے اصحاب، آپ کو پتہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اے میرے اصحاب، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرے اور خدا کا تقرب حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ امام علی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا جو شخص شعبان کے مہینے میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روزے رکھے، کہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، تو گویا کہ قیامت کے دن اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے گا، اس پر جنت جو ہے واجب ہے۔ روایت میں ہے کہ صفوان جمال کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ شعبان میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو روزہ رکھنے پر آمادہ کرو، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کا بہت ثواب ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند شعبان کا دیکھ لیتے تو منادی کو حکم دیتے کہ مدینہ میں جا کر یہ آواز دو، اے مدینہ کے رہنے والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں اے لوگو، خبردار رہو کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے جو میری مدد کرے اس مہینے کی وجہ سے، جو اس مہینے میں روزہ رکھے، روزہ رکھ کر میری مدد کرے۔ یعنی گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ لوگوں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ میرا مہینہ آ گیا ہے، میرے مہینے میں روزہ رکھ کر میری مدد کرو۔ لذا امیر المومنین صاحب فرماتے ہیں جب سے حضور پاک نے یہ پیغام دیا تو کبھی بھی میں نے ماہ شعبان کا روزہ نہیں چھوڑا، اور جب تک زندہ رہوں گا تو روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ شعبان کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ملایا جاتا تھا۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں راوی ہے اسماعیل بن عبد الخالق، کہتے میں موجود تھا تو وہاں شعبان کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا شعبان جو شخص حرام کا مرتکب ہوا ہو، اس نے ایسا قتل کیا ہو جس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور پھر وہ ماہ شعبان کے روزے رکھے تو بھی اس کو، اگر وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سے تو شعبان کے روزے رکھنا جو ہے اس کو فائدہ دے گا۔ تو ماہ شعبان میں بہت سارے اعمال ہیں، کچھ اعمال ہیں جو مشترک ہیں، کچھ اعمال ہیں جو خاص دنوں کے حوالے سے ہیں، اور اس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے استغفار کا عمل جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، صدقہ دینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور قیامت کے دن جو ہے صدقہ دینے والوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور جس نے تھوڑا سا بھی صدقہ حتیٰ آدھا کھجور صدقے لیے دے دی تو احد جتنا پہاڑ بن کر وہ اس کے لیے سامنے آئے گا۔ اور یہ ورد جو ہے بہت زیادہ کیا جائے، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔
اس مہینے میں نمازیں بہت زیادہ پڑھنے کا حکم ہے، ہر دن کی علیحدہ علیحدہ نماز ہے، اور یہ دعا جو روزانہ پڑھی جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، شجرۃ النبوہ، موضع الرسالہ، مختلف الملائکہ، معدن العلم، اہل بیت الوحی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ، یامن من رکبہا و یغرق من ترکہا، المتقدم لہم مارق والمتأخر عنہم زاہق واللازم لہم لاحق، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین وملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلاة کثیرة تکون لہم رضا ولحق محمد و آل محمد علیہم السلام اداء وقضاء بحول منک وقوة یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الطیبین الابرار الاخیار الذین اوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولایتهم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعمر قلبی بطاعتک ولا تخزنی بمعصیتک وارزقنی مواساة من قدرت علیہ من رزقک بما وسعت علی من فضلک ونشرت علی من عدلک واحییتنی تحت ظلک، هذا شہر نبیک سید رسولک شعبان الذی حفظته منک بالرحمت والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه، اللهم فعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه، اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك محيا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار بجاه محمد وآلہ الأطہار۔ یہ دعا جو ہے روزانہ پڑھنے کا حکم ہے ماہ شعبان میں، اس صلوات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے جو شخص ماہ شعبان کے پہلے دن کا روزہ رکھے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور راتوں کو 2 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ الحمد 1 دفعہ اور سورہ قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ایک درخت ہے، بڑی طولانی خبر میں تفصیلات ہیں، جس کا نام ہے طوبا، تو اس طوبا درخت کے ساتھ وصل ہونے کے لیے بہت سارے اعمال ہیں جو انسان کو کرنا ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ماہ شعبان کی عظمت اور جلالت اور فضیلت کو نمایاں کرتا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ مسجد سے ہمارا گزر ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ موجود تھے، کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے بحث کر رہے تھے بڑی بلند بلند اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے حوالے سے، تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب جب ہوئے تو رکے، ان پر سلام کیا، سب لوگوں نے جواب دیا اور آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے ان کے پاس بیٹھنے کی خواہش کی تو انہوں نے چاہا کہ آپ ان کے پہلو میں بیٹھ جائیں، لیکن حضرت نے ان کی اس خواہش پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، اور پھر ایک بات کی،
وہ یہ کہ دیکھو ایسی بحث کیا کرو جو تمہیں فائدہ دے، ایسی بحث نہیں کرو جو تمہیں فائدہ نہ دے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے چپ رہتے ہیں، گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ گنگے اور عاجز ہیں بولنے سے، کیونکہ جب وہ اللہ کی عظمت کا تصور کرتے ہیں تو ان کی زبانیں اللہ کی عظمت اور جلالت کے سامنے گنگ ہو جاتی ہیں، دل ان کے ماند پڑ جاتے ہیں، عقلیں ان کی مبہوت اور پریشان ہو جاتی ہیں، اور اسی حالت میں جب وہ آفاقہ میں آتے ہیں تو پاکیزہ کردار کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اپنے نفسوں کو اس حالت میں ظلم کرنے والا اور خطا کار سمجھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے رب کریم معاف کر دے، افراط و تفریط سے دور رہتے ہیں، اور اللہ کے لیے تھوڑے عمل پر، بہت زیادہ عمل پر راضی نہیں ہوتے، اور اپنے کثیر عمل کو بھی زیادہ نہیں سمجھتے، ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے عمل میں مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہیں کہ جب انہیں عبادت میں کھڑے ہوئے دیکھو تو ایسے لگے گا کہ یہ خوف زدہ ہیں، مضطرب ہیں، ہراسان ہیں، اور جو ان کو دیکھے گا تو اسے سمجھ نہیں آئے گی، حالانکہ یہ لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں، کیونکہ وہ خاموش رہتے ہیں لہذا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ سب سے بڑا جاہل اور نادان وہ ہے جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، یعنی زیادہ باتیں کرنے والا جو ہے وہ عقل مند نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا دیکھو آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے، شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے نام کہ ساری خیرات اور اچھائیاں جو پھیلی ہوئی ہیں وہ سب اس مہینے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اللہ جو ہے نیک کاموں کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اور بہت سے معمولی تھوڑے کاموں سے اللہ جو ہے انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اور شیطان ملعون جتنی بھی اس کی شر کی قسمیں ہیں وہ ساری جو گمراہی والی، سرکشی والی، وہ سب اکٹھی کر لیتا ہے، اور ادھر نیکیوں کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو برائی کے لیے وہ چاہ رہا ہوتا ہے شیطان جو ہے ان کو بھٹکائے اور برائی کی طرف لے جائے۔ لذا آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں نیک عمل کی طرف توجہ رکھیں تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ ابلیس کے شکنجے میں نہ پھنسیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کے اسباب بنائے ہیں، اور خود یہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا وسیلہ اور مہینہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، والدین سے احسان، رشتہ داروں سے تعلق داری، ہمسایوں سے نیکی، جھگڑے مٹانا، فقراء مساکین کے لیے صدقہ دینا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مصیبت سے بچائیں گی۔ اور یہ جو اللہ کی قضاء و قدر کے بارے میں بحث کرنا ہے یہ ہر آدمی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور انسان کو ایسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے جس میں گمراہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حضور اطاعت کرنے والے بندے بنو، ایسی بحثوں میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤ جس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ پھر امیر المومنین صاحب نے فرمایا کہ تمہیں ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
گروہ کو کفار کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا تھا، اور اندھیری رات تھی، مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ آرام کر رہا تھا۔ زید بن حارث، عبداللہ بن رواح، قتادہ بن نعمان، قیس بن عاصم، یہ 4 صحابہ جو تھے یہ جاگ رہے تھے، اور جہاں لشکر سو رہا تھا ایک ایک کونے میں کھڑے ہو کر یہ نمازیں پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے۔ دشمن نے دور سے احساس کیا کہ یہاں لشکر کوئی آیا ہوا ہے تو تیر پھینکنے شروع کیے۔ اندھیری کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ تو نہیں رہے تھے، اور لیکن ڈر رہے تھے کہ شاید بہت زیادہ لشکر ہے، اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ان پر حملہ کر دیں اور ان پر ٹوٹ پڑیں۔ لیکن اچانک ان 4 افراد سے ایسی روشنی نکلی کہ جو مسلمانوں کی جو فوجی دستہ تھا اس کو اس روشنی نے گھیر لیا، اور مسلمانوں کے اندر ایک طاقت اور قوت آ گئی، اور سب اٹھ کھڑے ہوئے اور تلواریں لے کر انہوں نے دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور دشمنوں کو بہت ساروں کو اسیر بنا لیا۔ جب واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت بتائی کہ کس طرح ہم نے کافروں پر غلبہ حاصل کیا اور انہیں قیدی بنا کر لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھیں یہ جو نور تھا یہ تمہارے ان بھائیوں کی عبادت کا نور تھا، 2 شعبان کی پہلی رات عبادت میں مصروف تھے، اور اس کی وجہ سے آپ سب پر جو ہے یہ رحمت ہوئی، اور شیطان جو ہے وہ اپنے لشکر کو آفاق اور ہر طرف بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کو وہ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے بچاتا ہے جو اس رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ خوش بخت ہیں کہ جو اس رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو کیونکہ پہلی شعبان کی جو رات ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور طوبہ درخت ہے ایک، یعنی ایک کوڈ ورڈ ہے، اور اس کو امر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری شاخیں جو ہیں وہ دنیا پر پھیلا دے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، یہ طوبہ درخت کی شاخیں ہیں جو تمہارے اوپر لٹک رہی ہیں، تم جنت میں جانے کے لیے کسی ایک شاخ کو پکڑ لو۔ اور اسی طرح زقوم درخت ہے، تھور کا درخت ہے، وہ جہنمی درخت ہے، وہ بھی اپنی شاخیں زمین پر ڈالے ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو گناہ کر کے زقوم کے درخت کی شاخوں سے مت لپٹو۔ رسول پاک نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ جو شخص کسی نیکی اور اچھائی کو اپنا لے تو وہ طوبہ درخت کی کسی نہ کسی شاخ سے چپک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، اور جنت کی طرف اسے وہ شاخ لے جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اس دن برائی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، گناہ انجام دیتا ہے، تو وہ زقوم کے درخت سے لپٹ جائے گا اور وہ اسے کھینچ کر آگ کی طرف لے جائے گی۔ پھر رسول پاک نے فرمایا جو آج کے دن روزہ رکھے، نماز پڑھے، گویا اس نے توبہ کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ اور پھر ایک ایک نیکی کو بتاتے گئے، فرماتے ہیں جو شخص میاں اور بیوی آپس میں ان کے تعلقات اچھے ہوں، باپ بیٹے کے ساتھ رابطہ اچھا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، تو یہ گویا کہ ان نیکیوں کی وجہ سے وہ طوبہ درخت کی شاخوں سے لپٹ جائے گا اور اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ طوبہ
کہ درخت سے لپٹا ہوا شخص جنت الفردوس میں جائے گا۔ جو قرض دار ہے، نیک عمل کیا ہے، تو اس کی قرضے کے اتارنے کے اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ جو شخص کسی یتیم کا کفیل ہو جاتا ہے، اس کے خرچے پورے کرتا ہے، وہ اس شاخ سے لپٹ جائے گا۔ جو کسی مومن کی عزت کرتا ہے، مومن کو جو ہے دھوکہ باز سے محفوظ کرتا ہے، وہ بھی اس شاخ سے لپٹ جائے گا۔ جو قرآن کا کچھ حصہ پڑھتا ہے یا کسی کو پڑھاتا ہے، وہ بھی طوبہ درخت کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ جو اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر بجا لائے، وہ بھی طوبہ درخت کی شاخوں سے لپٹ جاتا ہے۔ جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے، جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، جو کسی شخص جو اس سے ناراض ہے اسے راضی کرے، جو کسی مومن کے جنازے میں شرکت کرے، جو کسی مصیبت کے مارے کو تسلی دے، جو کسی قسم کا خیر اور اچھائی کا کام کرے، صدقہ دے، تو یہ سب ان اعمال کی وجہ سے طوبہ درخت کی شاخوں سے لپٹ جائیں گے۔ اور پھر حضور پاک نے فرمایا کہ طوبہ درخت کی شاخوں سے متعلق ہونے والے یہی شاخیں انہیں جنت الفردوس میں پہنچا دیں گی۔ لیکن وہ شخص جو کوئی شر بجا لاتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ گویا کہ زقوم درخت کی شاخوں سے ملتا ہے، وہ کھینچ کر اسے جہنم لے جائیں گی۔ اب وہ شخص جس نے واجب نماز ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، وہ شخص جس نے کسی فقیر کی توہین کی ہے، وہ شخص جس نے اپنے ہمسائے کو اذیت دی ہے، وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، وہ شخص جس نے پریشان حال شخص کی پریشانی دور کرنے کے بجائے اس کی پریشانی کو بڑھایا ہے، وہ شخص جس نے جھوٹ بولا ہے، وہ شخص جو بدکاری کرتا ہے، وہ شخص جو دوسرے کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ شخص جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے، رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتا ہے، ہمسایوں کے حقوق نہیں دیتا ہے، ان میں تفرقہ ڈالتا ہے، افتراق انتشار پھیلاتا ہے، بیجا غصہ کرتا ہے، تو قرض دار کے قرض اتارنے کی بجائے اس کو اذیت پہنچاتا ہے، تو یہ سارے گناہ کرنے والے لوگ جو ہیں، یا جو کسی کو گناہ کے لیے آمادہ کرتا ہے یا کسی کو گناہ کی ترغیب دیتا ہے، تو یہ سارے جو ہیں، یا جو کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، تو کسی کا حق مارتا ہے، کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کسی کے ساتھ مال دینے میں ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، اور والدین کا عاق اور نافرمان ہوتا ہے، تو یہ سارے گناہ کرنے والے جو ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے وہ زقوم درخت کی شاخوں سے لپٹ جائیں گے، ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو جو طوبہ درخت کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو طوبہ درخت تو انہیں وہ شاخیں کھینچ کر جنت الفردوس میں پہنچا دیں گی، اور جو زقوم والے تھے تو زقوم والے درخت جو ہیں اسے کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گی۔ تو روایات میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نگاہ آسمان کی طرف دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور مسکرائے، اور پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی اور پریشانی کے آثار نظر آئے۔ تو اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے، اور پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ جو ہے مرجھا گیا اور غم کے آثار نظر آئے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا
تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو طوبہ درخت اٹھا کر جنت کی طرف لے جا رہا ہے، کوئی ایک شاخ سے لٹکا ہوا ہے، کوئی کئی شاخوں سے لٹکا ہوا ہے، اور زید بن حارثہ کو میں نے دیکھا کہ وہ کئی شاخوں کو اس نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ شاخیں انہیں جنت کے اعلیٰ علیین بلند ترین مقام میں لے جا رہی ہیں۔ میں اس سے خوش ہوا اور مسکرا دیا۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو پیغمبر فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ شاخیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں اور جہنم کی طرف ان کو لے جا رہی ہیں، جو گناہوں کی وجہ سے کسی نہ کسی شاخ سے لٹکے ہوئے تھے۔ اور بعض منافقین کو میں نے دیکھا کئی شاخوں سے چمٹے ہوئے ہیں، یعنی ان کے گناہ کئی گناہ تھے نا، ہر گناہ جو ہے وہ ایک شاخ سے تعلق پکڑ لیتا ہے، تو وہ انہیں جہنم کے آخری اور نچلے طبقے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور اس وجہ سے میں جو ہے وہ افسردہ ہوا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھی ہوتا ہے جب آپ اپنی امت کے افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ میری امت کے لوگ نیک عمل کر کے جنت کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے رب رحمان کو راضی کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، عزیزو، دوستو، مومنین، شعبان کا مہینہ اپنی آخرت بنانے کا مہینہ ہے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اس نے گزر جانا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کا سامان کرنا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا کھیت ہے، یہاں جو بوؤ گے تو آگے وہی کاٹو گے۔ نیکی کا بدلہ اچھائی میں ظاہر ہوگا، جنت الفردوس کے نعمات کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ برائی اور گناہی کرنے کا جو رزلٹ ہے وہ خطرناک ہے، وہ آتش جہنم کی شکل میں ہوگا۔ تو آئیے یہ طے کریں کہ ہم نے ماہ شعبان میں اچھے اعمال کرنے ہیں، لوگوں کو خیر پہنچانی ہے، وحدت و یکجہتی کو عام کرنا ہے، محبتیں بانٹنی ہیں، نفرتوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ جہاں کہیں دیکھو کہ دو مومن آپس میں لڑ پڑے ہیں، جاؤ ان کی صلح کرا دو۔ صلح کرانے کی وجہ سے آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی روزی میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نفرت پھیلانا جو ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ افتراق اور انتشار معاشرے میں پھیلانے والے ایسے ہیں کہ ان کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ ماہ شعبان میں مختلف ایام ہیں جن کی خاص اہمیت ہے۔ ان میں 3 شعبان کا دن جو ہے بہت فضیلت والا دن ہے، کیونکہ اس دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جمعرات کا دن تھا۔ اس دن روزہ رکھنا، دعائیں پڑھنا، دعائیں جو ہیں مفاتیح الجنان میں موجود ہے، وہاں سے دیکھ کر دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایام بیس جو ہیں 13ویں، 14ویں اور 15ویں، یہ دن جو ہیں تینوں دن میں روزے رکھنا اور پھر ان کے لیے دعائیں کرنا، اور پھر 15ویں شب جو ہے اس کے لیے جو خاص اعمال ہیں ان کو بجا لانا، اس کا بڑا حکم ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس کو انجام دینے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ مخصوص نمازیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، اور وہ دعائیں بھی پڑھی جائیں اور نمازیں بھی پڑھی جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آ جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو اپنی خوابگاہ پر نہیں گزارتے تھے، بلکہ بستر سے اٹھ کر عبادت میں چلے جاتے تھے اور ساری رات جو ہے وہ عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اور اس ماہ مبارک میں جب شب جمعہ آئے تو اس کا یہ ثواب جو ہے وہ پھر کئی گنا ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ہر شب جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، شب جمعہ ہو یا روز جمعہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی مل رہی ہوتی ہے،
اور پھر ماہ شعبان کا مہینہ ہو اور اس کے جو شب جمعہ اور روز جمعہ کے دن ہیں ان کا ماہ اور زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرنی چاہیے اور گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے ہمیں پاک صاف کر دے تاکہ ہم پاک صاف ہو کر طاہر و مطہر ہو کر ماہ مبارک کے مہینے میں داخل ہوں۔ ماہ مبارک کا مہینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص مہینہ رکھا ہے۔ ایسے مہینے میں ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے، کسی کے ہم دیندار نہ ہوں اور گناہ پہلے ہی چھوڑ چکے ہوں تاکہ صاف ستھرے ہو کر اس مہینے میں ہم پہنچ جائیں۔ اور اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے تیاری کا مہینہ جو ہے ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعبان کی جو آخری رات ہے اور اس کے بعد پھر ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات شروع ہو جائے گی، تو اس میں پھر خصوصی دعا پڑھنا ہوتی ہے اور خصوصی ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ماہ شعبان کے حوالے سے ہم نے آپ کو مختصر سے اعمال اور ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آخر میں پھر ہم یہی کہیں گے کہ ایام راتیں گزر جائیں گی، ان ایام اور راتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہر دن جو ہے جب گزرتا ہے تو ہماری عمر سے وہ دن کم ہو جاتا ہے۔ یہ عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جب تک انسان کی زندگی کی سانسیں ہیں تو وہ یہاں پر اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے، جب یہ سانسیں ختم ہو گئیں تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو آئیے یہ عہد کریں کہ ہم اللہ کے اطاعت گزار بندے بنیں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا دیں گے۔ اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے ہم اس نعمت کا استعمال اس طرح کریں جس طرح خدا چاہتا ہے۔ ہماری بینائی اور آنکھ کا نور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی وسعتوں کو اور اس کے فائدوں کو ہم پوری طرح سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جن کی بینائی نہیں ہے تو ان سے پوچھو۔ اب اس کی شکر بجا آوری کیا ہے کہ آنکھ اس چیز کو نہ دیکھے جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کو دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے اس پر ہماری نظر نہیں جانی چاہیے۔ کان، سماعت، سننے کی قوت، یہ عطا ہے الہی کی، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ تو کان سے وہ نہ سنا جائے جس کے سننے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ زبان قوت گویائی کے لیے ہے، زبان سے وہ ادا ہو جس میں رضا الہی ہے، زبان سے وہ کچھ مت آئے جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شعبان ماہ کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے گناہ اس مہینے میں معاف کر دے، ہمیں اس مہینے میں بھرپور نیک کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے، فقراء کے ساتھ ہمدردی کی توفیق دے، یتیموں کے ساتھ پیار اور محبت کی توفیق دے، اس مہینے میں محبتیں بانٹنے کی توفیق دے، انتشار افتراق کے خاتمے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کے اچھے حالات لیا اور اس ملک سے فتنوں کو دور کر دے، اور اپنے کرم سے اپنے ولی کو اذن خروج دے دے کہ تیرا ولی، تیرا مہدی، بقیت اللہ، جس کو تو نے اپنے اور مخلوق کے درمیان فیض رسانی کا اور رحمت پہنچانے کا وسیلہ بنا رکھا ہے، اس کی آمد کے اسباب جلد مکمل کر دے تاکہ وہ تیری زمین پر آ کر تیرے نظام کا نفاذ کرے۔ تیرے نظام کے نفاذ سے ہی دنیا میں امن قائم ہوگا، دنیا کی بدحالی کا خاتمہ ہوگا، قحط کا خاتمہ ہوگا، فتنوں کا خاتمہ ہوگا۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانہ
فتنوں کا زمانہ ہوگا، فتنوں سے بچنے کے لیے دعائے غریق پڑھا کریں۔ پوچھا گیا یا مولا دعائے غریق کیا ہے، یعنی جو غرق ہو رہا ہو تو وہ بچنے کے لیے دعا پڑھے، تو آپ نے فرمایا وہ دعائے غریق جو آخری زمانے میں پڑھی جائے تاکہ آپ فتنوں سے بچیں اور راہ حق سے منحرف نہ ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت میں رہیں، وہ یہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس مہینے میں اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے مومنین کے لیے، دوسرے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اور روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میرے فلاں دوست کی حاجت پوری کر دے، فلاں بیمار کو شفا دے دے، فلاں کا قرض ادا کر دے، دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں اس نے میرے بندگان کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کے لیے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کی مشکلات حل کر دوں، تو اب اے میرے فرشتوں تم اس بندے کے لیے دعا کرو، تم دعا کرو گے کہ میں اس بندے کی حاجات پھر پوری کر دوں گا۔ تو جب انسان دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے تو پھر فرشتے ہمارے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ فقط اپنی فکر نہ کریں، دوسروں کی فکر کریں۔ اگر دوسروں کو مال نہیں دے سکتے تو اچھا بول، اچھی گفتگو، دوسروں کے ساتھ مسکراتے ہوئے پیش آنا، دوسروں کو ہمدردی کا ایک بول دینا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر دوسروں کے حق میں دعا دینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس دعا کے صدقے میں ہماری دعائیں جو ہیں اللہ قبول کر لے گا۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا نار۔